وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاء، قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ بنی اسرائیل انبیاء کو قتل، پتہ ہے وہ کیسے قتل کرتے تھے؟ ذبح کرتے تھے انبیاء کو کاٹ کے دیگچی میں ڈالتے تھے، وہ زندہ بیچاروں کو یا کاٹ کے دیگچی میں ڈالتے تھے، ابالتے تھے۔ تو یہ اللہ کی کمزوری نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ظلم ہوتا ہے اولیاء پر، یہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پہ کتنا ظلم ہوا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی وہ لوگ ان کے انکار کرتے رہے، پتھر مارتے۔ یہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے؟ یہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ابو بکر خلیفہ بن گئے تو حتماً اس میں اللہ کا رضا ہوگا؟ اللہ کی رضا وہ ہے جو کتاب اور سنت میں ہے بھائی۔ لوگ جو کرتے ہیں نا، دنیا میں لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جو بھی لوگ کر لیتے ہیں اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ راشدہ سے آپ کیا وہ رکھتے ہیں پھر جو خلافت راشدہ ہے اس میں جو اللہ خلافت کے نبی کی راشدہ ہے حدیث ہے؟ نہیں، یہ صلاح نہیں بھائی، راشدہ جب آپ خود کہتے ہو بھائی کہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی برابر ہی نہیں ہو سکتا، وہ کیسے راشد ہو سکتے ہیں؟ وہ تین بھائی جو مقدم ہوئے اہل بیت علیہ السلام پر، کیسے ہدایت پہ ہو سکتے ہیں بھائی؟ خود آپ کا اجماع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو، نہ عمر نہ عثمان کو خلیفہ نہیں بنایا، تو کیسے جب تمہارا اجماع ہی ہے کہ اس کو امام نہیں بنایا، تو یہ کیسے راشد ہو سکتے ہیں؟ کیوں انہوں نے سیاست نے ان کو بنایا نا، تو راشد کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کو امام بنایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، انہوں نے پیچھے دکھے اور خود کہتے ہیں کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے راشد ہو سکتے ہیں؟ لازمی بات ہے وہ راشد نہیں ہے نا، راشد یعنی ہدایت پر صحیح لوگ۔ خلافت ان کے راشد نہیں ہے، خلافت ان کا بدعت ہے بھائی، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، گناہ ہے ان کی خلافت۔